Preronar Ado. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے ہمارے پاس قوم کی امانت ہیں، مگر امانت دار کہاں ہیں؟ جی ہاں دوستوں، آج میں ایک ایسی تحریر لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو ہر ناظم کو رلا دے، ہر ذمہ دار کو تڑپا دے۔ اس کا نام ہے بچے ہمارے پاس قوم کی امانت ہے۔ جی ہاں، بچے ہمارے پاس قوم کی امانت ہیں۔ یہ جملہ ناظم صاحب کی زبان پر تسبیح کے دانوں کی طرح جاری رہتا ہے۔ جب کوئی استاد چھٹی مانگنے تو یہی جملہ، جب مدرس کا تبادلہ کرنا ہو تو یہی جملہ، جب چندہ مانگنا ہو تب بھی یہی جملہ، جب کسی کی شکایت آئے تو بھی یہی جملہ اساتذہ کو سننے کو ملتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے۔ مگر ٹھہریے، ذرا دل تھام کر سوچئے، رات کے 2 بج رہے ہیں، مدرسے کا چھوٹا یتیم بچہ بخار میں تڑپ رہا ہے، مدرس دوائی لینے بھاگتا ہے، واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بچہ امی امی پکار رہا ہے۔ مدرس اس کا سر گود میں رکھ کر ساری رات جاگتا ہے۔ صبح فجر کے بعد جب ناظم صاحب تشریف لاتے ہیں، آتے ہی پہلا سوال، کل شام آپ کلاس میں 5 منٹ پہلے کیوں نہیں نکلے تھے؟ بچے قوم کی امانت ہیں، یاد رکھنا۔ فرشتے آسمان پر یہ منظر دیکھ کر رو پڑ رہا ہوگا، جس نے ساری رات امانت کی رکھوالی کی اسے ڈانٹ پڑ رہی ہے، اور جس نے امانت کے نام پر صرف تقریر کی وہ منصف بنا بیٹھا ہے۔ مدرس کی تنخواہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ کسی کی زندگی اور کسی کی آہ ہے۔ ناظم صاحب، تمہیں کیا خبر؟ مدرس معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہوتا ہے، مالی اعتبار سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر بہت سارے پریشانیاں ہوتی ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، اس کے بچے بیمار ہیں، ان کے ماں باپ ضعیف ہیں، بستر پر پڑے ہیں، اور ان کا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہوتا۔ بوڑھے والدین کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیلنڈر کی طرف دیکھتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں 1 یا 2 تاریخ کو بیٹے کی تنخواہ آئے گی، تب دوائی لے لوں گی۔ بچوں کو معلوم ہوتا ہے ابو کی تنخواہ آئے گی تو ہم اسکول کی فیس جمع کر دیں گے، کتاب خریدیں گے، عید کے کپڑے لیں گے وغیرہ۔ بیوی کو خبر ہوتی ہے کہ 1 یا 2 تاریخ کو میرے شوہر مدرسے سے تنخواہ لے کر گھر آئیں گے اور میں گھر کا راشن خریدوں گی، بچوں کے لیے دودھ لاؤں گی، کھانا بناؤں گی۔ ناظم صاحب، جب تم ایک مدرس کی تنخواہ روکتے ہو نا، تو تم صرف ایک آدمی کا حق نہیں مارتے، تم ایک بوڑھے ماں کی دوائی روک لیتے ہو، تم ایک بچی کی کتاب روک دیتے ہو، تم ایک بیوی کی اس آس کو توڑ دیتے ہو جو لمبی مدت تک اپنے اندر سموئے رکھتے ہیں، تم ایک پورے گھر کا چولہا بجھا دیتے ہو۔ کیا قیامت کے دن یہ بوڑھی ماں تمہارا گریبان نہیں پکڑے گی؟ کیا وہ بیمار بچہ اللہ کے سامنے تمہیں بددعا نہیں دے گا؟ ناظم صاحب، ذرا تنہائی میں اپنے گریبان میں جھانکو۔ تم کہتے ہو بچے امانت ہیں، تو بتاؤ گزشتہ مہینے تم نے کتنی راتیں مدرسے میں گزارے ہیں؟ آپ ہی تو ایک ناظم ہیں، کتنی بار فجر میں بچوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کیے ہیں، کتنی بار خود جا کر بچوں کے حالات پوچھے ہیں، کتنی بار کسی بیمار بچے کا ماتھا چوم کر پوچھا بیٹا دوائی کھائی ہو؟ تم حساب لیتے ہو مدرس سے وقت پر کیوں نہیں آئے، مگر اللہ تم سے حساب لے گا، میرے قرآن کے بچے تیرے حوالے تھے، تو نے سال میں کتنے دن ان کو دیا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ناظم سے ہوگا، مدرس سے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے
اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مدرس کی رعایا 30 بچے ہیں اور تمہاری رعایا 300 بچے پلس 20 مدرس پلس 20 مدرسوں کے گھر والے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا مال، قوم کا اعتماد، یہ تمام چیزیں ناظم صاحب آپ پر ذمہ داری بنتا ہے۔ بتاؤ زیادہ وزن کس کے کندھے پر ہے؟ اے ناظم، اے منتظم، اے انتظام جامعہ، اے ذمہ داران، جب تم امانت کا نعرہ لگاتے ہو تو مدینے کی وہ گلیاں گواہی دیتی ہیں جہاں عمر رضی اللہ عنہ رات کو دودھ بیچنے والی کے دروازے پر پہرا دیتے تھے۔ تمہارا دفتر اے سی میں ہے اور بچے کا کمرہ گرمی میں، تمہارا گاڑی مدرسے کی گیٹ پر 2 منٹ رکتی ہے اور مدرس سائیکل پر 40 منٹ دھوپ کھاتا ہے، پھر بھی تم کہتے ہو بچے امانت ہیں۔ خدا کی قسم یہ جملہ تمہارے خلاف قیامت میں گواہی دے گا۔ اللہ کہے گا تو جانتا تھا کہ یہ امانت ہے، پھر تو نے غفلت کیوں کی؟ تو نے مدرس کو کیوں ڈانٹا؟ خود کتنا وقت دیا؟ اے انتظام جامعہ، اگر یہ بات سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گیا تو سمجھ لو ابھی دل زندہ ہے، اگر سینے میں درد اٹھا ہے تو سمجھ لو ضمیر ابھی جاگ گیا ہے، ابھی زندہ ہے۔ اٹھو، ابھی وضو کرو، مدرسے جا کر سب سے پہلے ان مدرسین کے قدموں میں بیٹھ جاؤ جس کو تم نے امانت کے نام پر دکھایا ہے، ان سے معافی مانگو، کہو میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زبان سے امانت کا درس دیا، عمل سے خیانت کی۔ پھر بچوں کے پاس جاؤ، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، کسی بیمار کے لیے خود دوائی لاؤ، فجر میں پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ، اور آج ہی ہر مدرس کی رکی ہوئی تنخواہ اس کے ہاتھ میں رکھ دو، کیونکہ یاد رکھو مدرس تنخواہ لیتا ہے مگر ناظم دعائیں لیتا ہے، اور اگر دعائیں بددعا بن گئے تو پھر زندگی کا کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے ظلم کا بدلہ ظالم کی اولاد تک چلتا ہے۔ اپنے بچوں پر رحم کرو، آج سے عہد کرو، آئندہ جب میری زبان سے نکلے گا بچے امانت ہیں تو اس سے پہلے میرا عمل گواہی دے گا کہ میں نے 18 گھنٹے مدرسے کو دیے ہیں، ورنہ قبر میں یہ جملہ سانپ بن کر لپٹ جائے گا۔ یا اللہ ہمارے ناظمین کو سچا امانت دار بنا دے، یا اللہ ہمارے ناظمین کو سچا امانت دار بنا دے، ان کے دل کو نرم کر دے، ان کو رلا دے، تڑپا دے اور پھر سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔